جب تیرا کے شہداء کا سنتے ہیں، دوسرے دن وزیرستان میں دھماکہ ہوتا ہے، پھر بجاور میں خون بہایا جاتا ہے، میرے حلقے میں مین بازار میں دھماکہ ہوا ہے، 4 لوگ میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہیں، لیکن ہمیں عادت پڑ چکی ہے، ہمیں کوئی احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ اگر جانور بھی اتنے مر رہے ہوں تو ساتھی جانور بھی جو ہیں وہ بھی ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ آج کا کھیل نہیں ہے۔ اگر میں تھوڑا سا پس منظر بیان کروں تو 50 سال سے قبائلی بیلٹ فاٹا، یہ بہت سیکیور تھا، امن امان، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ امن کے پاسداران جب وہاں پر براجمان ہوئے ہیں تو بے آرامی وہاں پر چھا گئی ہے۔ اور پچھلے 75 سالہ تجربات کے باوجود جو سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں اور پوری قوم کا ابھی یہ حال ہے کہ ہم بڑے بدحال ہیں۔ اور میری بہن جو کہہ رہی ہے اگر عمران خان کا ذکر میں نہ کروں تو اس ملک میں سیاست کا نام ہی نہیں رہتا۔ یہی ایک فرد واحد ہے جس نے اس ملک کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سیاست سکھائی، وہ سیاست جو عبادت کہلاتی ہے۔ نہ تو وہ کوئی سوداگر ہے، نہ اس نے کوئی محل بنایا، نہ اس نے کوئی جائیدادیں بنائی۔ اس نے جب اس قوم کی حالت دیکھی، اس کی بدحالی دیکھی اور جو ایکسپلائٹیشن دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سیاست میں آنا پڑا۔ اگر ہم سب خاموش رہتے ہیں تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا ہم نے حق کی بات نہیں کہنی ہے؟ یہ ابھی جو ہو رہا ہے، میں اس ملک کا ایک باشندہ، ایک سٹیزن ہونے کے ناطے میں دیکھ رہا تھا، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا، جب ہمارا نام دنیا میں شناسا ہونے لگا، جب ہمیں تھوڑی سی عزت ہونے لگی، دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، یہ ابھرتی ہوئی قوم ہے، یہ بہت کم وقت میں اپنے منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ ان لوگوں نے انٹرنیشنل سازش کام اور اندرون خانہ شاخسانہ سازش نے آپس میں گٹھ جوڑ کے ہمارے اس مستقبل کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور آج یہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں اتنے دھماکے ہوتے تھے، بازاروں میں ہوتے تھے، شاپنگ مارکیٹوں میں ہوتے تھے، کیوں ہوتے؟ کیا ہماری پالیسی اپنی تھی؟ کیا اپنی ملک کی مفاد کے لیے ہم پالیسی لانچ کرتے تھے؟ ہم تو وہ والی بات ہے کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم تو وہ دیوانے لوگ ہیں کہ دوسرے لوگوں کے اشارے پر اپنی ملک کا مفادات کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں۔ جب 25 کروڑ عوام کا فیصلہ آپ نہیں مانے گی تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں بحیثیت پارلیمنٹرین، اگر میری مینڈیٹ نہ ہو تو میں اس سیٹ پہ لعنت کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ ہم جیسے روبوٹ بن کے آپ کو کرسی پر بٹھا دیتے ہیں اور ہم نمک حلالی کا حق بہت اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہی ہماری پوزیشن ہے، اور اس ہاؤس کا جو تقدس ہے وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے بحیثیت قوم اور بحیثیت پارلیمنٹرین کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ سیاست اندھا نہیں ہوتا، یہ غلط باتیں ہیں۔ سیاست کوئی ڈاجنگ کا کام نہیں ہے، نہ کوئی ڈاجنگ کا کھیل ہے، یہ عوام کی نمائندگی ہے، یہ امانت ہے۔ تو میں جتنا بھی بولوں اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے، سادہ سا جواب ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کی قدر کی جائے۔ وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، حقیقت بولنی چاہیے۔ وہ وزیر اعظم جو عوام کا منتخب کردہ ہے، جس نے باری مینڈیٹ سے اپنا سیٹ جیتا ہوا ہے، اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور ہم اوپر سے بڑے جو ہیں طاقتور بن کر اور پاور میں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ آج ہمارا وہی حال ہو گیا ہے، اور ہم پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھی یاری ہو گئی ہے۔ بھائی ٹرمپ ہمارا کیا کر سکتا؟ اپنی بدحالی کو دیکھیں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ یہ روز روز رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، اور ہم نے قسم کھائی ہے، یہ سب سن لے، ذمہ داروں تک یہ پیغام جائیں، جب تک خان کو رہائی نہیں ملے گی اس ملک میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ کوئی درخشاں مستقبل ہو سکتا ہے، نہ ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ بات ہوتی رہے گی۔
جب تک اس ہاؤس کا ہم حصہ ہے اس پہ ہم بولیں گے بھی اور حق کی سچ کی بات بولیں گے، اور یہ پولیٹیکل سوداگری کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں اپنے گریوان کو دیکھیں، اپنے گریوان کو چاک کریں اور حقیقت کو سامنے رکھ کر بولیں۔ یہ جو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے اور ہمیں حق کی بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ لیڈر، ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہم وہ ورکر ہیں جو اپنے لیڈر کے سامنے کھل کے بات کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے لیڈر سے ملتے رہے ہیں، وہاں پر بہت اوپن ڈیموکریسی ہے، ہر ایک کو حق ہوتا ہے حق بات کرنے کا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے لیڈروں کے درباری بنے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پر ایسے چلتے ہیں کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ریپریزنٹیشن پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ میری ضمیر اگر مر جاتا ہے تو میں چلتا ہوا ایک لاش ہوں۔ یہ ہم بننا نہیں چاہتے۔ یہ ہاؤس ہے، جمہوریت ہے کبھی نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ گاڑی ایسے ہی چلی آ رہی ہے، جمہوریت کو کبھی موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ابھی بھی اس ہاؤس میں جو نام میں سن رہا ہوں مجھے شرم آتی۔ اس ہاؤس میں جنرل کے ذکر کیا ہم جنرل، ہمارا جنرل کے ساتھ کیا ہے؟ یہ عوامی ہاؤس ہے جہاں پہ عوام کی بات ہونی چاہیے، جہاں پر لیڈروں کی بات ہونی چاہیے، جہاں پر ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات ہونی چاہیے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے، میں پچھلے دنوں گیا ہوں وزیرستان میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جتنے لوگ نکلے ہیں 5 اگست کو، اور یہ ڈرامہ بھی رچا رہے تھے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے ان کو آپ نے پولیٹیسائز کیا۔ کشمیر کی جو سب سے زیادہ سفارتکاری ہوئی ہے، ترجمانی ہوئی ہے، وہ عمران خان نے کی، سچے دل سے کی ہے، حقیقت میں کی ہے۔ انہوں نے کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی۔ ہم کشمیر کا بھی ایک کاروبار کر رہے ہیں، کشمیر کے بارے میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اتنے عرصے سے کشمیر کا سن کر ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ کتنا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، ہم تو یہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ انٹیگرل پارٹ تو بن نہیں سکا۔ ابھی یہ خطرہ ہے، اللہ خیر کرے، کہ آپ کا یہ جو چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے یہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کا مستقبل بھی بڑا ہمارے لیے عبرتناک ہو۔ ہم پہلے بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں، جب ہم کہتے تھے کہ اس پاکستان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس وقت اس ملک کو کون چلا رہے؟ کوئی سیاسی لیڈر چلا رہا تھا؟ اس وقت کے کون تھے حکمران؟ جب ہم نے انڈیا نے، اندرا گاندھی نے ہمیں تنا دیا کہ آپ کے نظریے کا جو کلمہ تھا وہ تو 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہ لا الہ کے 2 ٹکڑے، ایک اس میں رہ گیا ہے، ایک آپ کا یہ بچہ بچایا مجبور لاچار پاکستان، جس کو عمران خان لے جا رہے تھے کہ ہم گداگری کی دلدل سے نکلے، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اس کو پھر سے گداگری کے دہلیز پر پہنچا دیا۔ یہ ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ، اور یہ خود بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ ان کا یہی کام ہے۔ اسپیکر صاحبہ، میں اپنے فاٹا کی بات کروں گا۔ یہ فاٹا کو ہم نے سلیکٹ کیا، اس میں ہم نے ایک بہت بڑی گیم لانچ کی۔ ہمارے لوگ بڑے پرامن تھے، جب سیٹل میں کوئی جرم ہوتا تھا وہ لوگ فاٹا میں آ جاتے تھے امن کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ آج ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر بھی ہم بدنام ہیں اور ملک سے باہر بھی ہم بدنام ہوئے، اور جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ہمارے جو اقدار تھے، ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ تھا، وہ سب ڈسٹرب ہو گیا ہے، شیٹر سکیٹر ہم ہو، لیکن کسی کو پھر بھی ترس نہیں آتا۔ آپریشن پہ آپریشن کر کے ابھی تک کسی کو شیورٹی نہیں ہے کہ یہ آپریشن کے آخر نتائج کیا ہیں، اور یہ بیچارے لوگ پہلے سے غربت کے شکار لوگ، ان کو پھر بھی ڈسپلیس کیا جاتا ہے، بجائے روزگار دینے کے، معاوضہ دینے کے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ادارے، چاہے جج ہو، چاہے جرنل ہو، وہ اتنے بے اعتماد ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کو اعتماد کا سوچ، وہ عام آدمی اعتماد کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی بات اتنی کھل گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت میں جانے سے بہتر ہے کہ اپنا فیصلہ کسی طریقے سے پنچایت کے ذریعے، جرگے کے ذریعے میں اس کو سیٹل کروں۔ آپ کی عدالتیں تو رہی نہیں، کہاں ہے وہ چیف جسٹس جو فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو انتخابی نشان بھی نہ ملے اور ہم اس کو قانون سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے؟
کسی پارٹی پہ اتنی بڑی تشدد اور اتنا بڑا ظلم کسی اس ملک کی تاریخ میں نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے ہم آج بھی اپنی جگہ پر ہیں اور رہیں گے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ مستقبل بھی ہمارا ہے, مینڈیٹ بھی ہمارا ہے. ہم میدان میں بھی اتریں گے, ابھی بھی میدان میں ہیں, پھر سے بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور ایسے لوگوں کو بار بار شکست دیں گے. اور یہ ملک کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے, انشاءاللہ ہم نے ہونا ہے. جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں گے.